کو براہ راست لیے چلیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بھی آئین کے اس آرٹیکل کی وائلیشن ہوتی رہی، لیکن صوبہ سندھ کے لوگوں کو گیس ملتا رہا تو ہم اور آپ بھی اس پہ چپ رہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ گھروں میں لوگ ناشتہ نہیں بنا سکتے، بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ موسم تھوڑا ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے تو گرم پانی نہیں ملتا آپ کو گیزر میں۔ یہ صورتحال اگر رہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لکڑیوں کا اور پتھروں کا زمانہ بہت جلد کراچی میں بھی آ جائے گا اور ہمیں پھر لکڑیوں اور کوئلے کے اوپر جو ہے شاید اپنا کھانا بنانا پڑے گا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو صوبہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس پر جو سب سے حیرت کی بات ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، وارث ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، خاص طور پہ کراچی، حیدرآباد اور دیگر شہری علاقوں کی، ان کی جانب سے گیس کے بحران پر آواز نہیں نکلتی ہے۔ بجلی مہنگی ہو گئی، آواز نہیں نکلتی ہے۔ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، آواز نہیں نکلتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ جب یہ حکومت میں تھے تو بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت $140 فی بیرل سے اوپر تھی۔ آج وہ قیمت تقریباً $65-66 فی بیرل ہے۔ اس وقت کی قیمت جو پیٹرول کی تھی وہ آج کے مقابلے میں کم تھی۔ یہاں پر ایم کیو ایم نے 4 مرتبہ ہماری حکومت چھوڑی اس بنیاد پر کہ جی آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ اس مرتبہ وہ کیوں چپ ہے؟ کیوں آواز نہیں نکلتی کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی رہی ہیں، لوگوں کی زندگی مشکل ہو گئی ہے، ڈیزل مہنگی ہو گئی ہے، ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھتے جا رہے ہیں، کراچی کے لوگوں کو گیس نہیں مل رہی ہے، کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی مہنگی کر دی گئی ہے۔ جو عوام کے ایشوز ہیں اس پر ان کا ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں نکلتا، اس لیے کہ انہوں نے وفاقی حکومت کے مزے لوٹنے، وزارتیں لینی ہے، وہ انجوائے کرنی ہے۔ ڈرامے بازی کے لیے کوئی بیان دے دیں گے جی وزارت چھوڑیں گے کبھی نہیں۔ جب یہ جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا اس موقع پر بھی کچھ کہا تھا یہ ای وی ایم کے خلاف اور دیگر جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس کے خلاف۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، اور آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ سیشن میں جا کر اسی پی ٹی آئی کی حکومت کی جو عوام دشمن لیجسلیشنز تھیں، جمہوریت دشمن لیجسلیشنز تھیں، اس میں جا کر انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ اس ملک کے لوگوں کی زندگی عذاب ہو گئی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ڈالر کی قیمت کہاں چلی گئی ہے، چینی کی قیمت کہاں چلی گئی ہے، گندم کہاں چلی گئی ہے، دوائیں کہاں چلی گئی ہیں، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں، دالوں چاولوں کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں، سبزیوں کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں۔ لیکن اس ایشو پر بات نہیں کریں گے۔ یہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں، مہنگائی کے خلاف نہیں ہو رہے ہیں، مظاہرے اس بات پر ہو رہے ہیں کہ جی لوکل گورنمنٹ کے اندر جو 3-4 ترامیم ہو گئی اس پہ کر رہے ہیں۔ وہ آپ کریں، آپ کا حق ہے، لیکن اصولی طور پر، بنیادی طور پر سیاسی جماعتوں کا یہ کام ہوتا ہے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوامی ایشوز پر بھی بات کریں۔ پیپلز پارٹی نے پورے ملک میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے پہلے بھی کیے تھے، اور اس مرتبہ پھر ہم 10 تاریخ کو پورے ملک میں، کراچی میں بھی مظاہرہ کر رہے ہیں اور مہنگائی پہ کر رہے ہیں، عوام کے ایشوز پہ کر رہے ہیں، گیس کی قلت پہ کر رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پہ کر رہے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس پہ کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو جو دھوکہ دینے کی سیاست ہے، جو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی سیاست ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس وقت کراچی شہر کو اور خاص طور پہ صوبہ سندھ کو محبتوں کی ضرورت ہے۔ جو نفرتیں، جو دوریاں ختم ہوئی ہیں اس کو میں مزید کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایم کیو ایم جو مظاہرے کر رہی ہے، ان مظاہروں میں ہونے والی تقاریر کو آپ سنیں۔ ایم کیو ایم جو شہر میں بینر لگا رہی ہے، ان بینرز کو آپ دیکھیے کہ کیا وہ شہر اور صوبے کے اندر محبتیں بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ صرف اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے اس صوبے میں رہنے والی مختلف جو قومیتیں ہیں یا مختلف زبانیں بولنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ آپ کا حق ہے آپ احتجاج کریں، آپ کا حق ہے حکومت پر تنقید کریں، آپ کا حق ہے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوامی ایشوز پر بات کریں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ صوبائی حکومت پر تنقید کریں گے، ان کے خلاف تو مظاہرے کریں گے، لیکن عوامی حکومت جو فیڈرل حکومت ہے وہ لوگوں کے گلے گھونٹ دے، لوگوں کو خودکشیوں میں مجبور کر دے، لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھا دے، لوگوں کو بے روزگار کر دے، لیکن اس کے خلاف ایک لفظ ہمارے منہ سے نہیں نکلے گا۔ تو یہ جو دورہ معیار ہے، یہ جو نفرت کی سیاست ہے، یہ جو تقسیم کی سیاست ہے، یہ جو لسانی سیاست ہے، اس سے شہر کی جان چھوٹی ہے۔ بھائی اس شہر کے اندر امن قائم ہوا ہے، اس شہر کے لوگوں نے سکون کا سانس لینا شروع کیا ہے، اس شہر میں لاشیں گرنا ختم ہوئی ہیں، اس شہر کی گلیوں میں خون گرنا بند ہوا ہے۔ ایم کیو ایم دوبارہ اس شہر کو اسی طرف لے کے جانا چاہتی ہے۔ میں کراچی شہر کے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں حیدرآباد کے شہریوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں میرپور خاص اور نواب شاہ کے شہریوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں لاڑکانہ کے شہریوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس صوبے کے اندر
بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں حکومت کے ساتھ, صوبہ سندھ کی حکومت کی بہت کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, ہماری غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس شہر کا, اس صوبے کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ امن و امان تھا. سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ نفرت کا خاتمہ تھا. سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ لسانی سیاست تھی, وہ ختم ہوئی ہے. ہمیں اس کو دوبارہ بحال نہیں کرنے دینا ہے. کوئی جماعت اگر اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرے, لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کرے, اس شہر کے اندر دوبارہ خونریزی بڑھانے کی کوشش کرے, تو ہم سب کو مل کر اس کو روکنا ہے. اس لیے کہ یہ شہر جتنا اردو بولنے والوں کا ہے, اتنا سندھی بولنے والوں کا ہے, اتنا پشتونوں کا ہے, اتنا پنجابیوں کا ہے, اتنا سرائکیوں کا ہے, اتنا بلوچوں کا ہے. ہر شخص نے اس شہر کی ترقی میں کردار ادا کیا ہے. کوئی شخص, کوئی قوم, کوئی زبان بولنے والا اس شہر سے جا نہیں سکتا ہے. یہ ہم سب کا شہر ہے, ہم سب کو مل کر اس شہر کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرنی ہے. تو میں ایم کیو ایم کی اس نفرت انگیز کمپین کی پرزور مذمت کرتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ کراچی کے شہری بھی اس کو اسی انداز میں دیکھیں گے اور ان کو مسترد کریں گے. آپ عوامی سیاست کیجئے, ایشوز پر سیاست کیجئے, نظریاتی سیاست کیجئے. یہ جو تقسیم کی بات ہے, اس کا جو نقصان ہے یہاں کے لوگوں نے بہت اٹھایا ہے, بہت لاشیں اٹھا لی ہیں, بہت نقصان اٹھا لیا ہے, معیشت نے نقصان اٹھایا ہے. اس کو ہمیں روکنا چاہیے. ایک اور چیز میں کر لوں, اس کے بعد آپ کے سوال لیتا ہوں کہ زیادتی کیا ہو رہی ہے. دیکھیں صوبہ سندھ کے جو انڈسٹریز ہیں ان کے ساتھ, کہ ایل این جی جو یہ امپورٹ کرتے ہیں, ایل این جی باہر سے آتی ہے, اور اس لیے آتی ہے کہ ہمارے ملک میں گیس کی قلت ہے. اور گیس کی قلت کہاں ہے؟ پنجاب میں سب سے زیادہ ہے. اس لیے کہ سندھ تو اپنی ضرورت سے زیادہ گیس دیتا ہے, بلوچستان اپنی ضرورت سے زیادہ گیس دیتا ہے, اور خیبر پختونخوا میں بھی تھوڑی بہت گیس پیدا ہوتی ہے, شاید اپنی ضرورت کو پوری کر لیں. لیکن پنجاب میں گیس کی قلت ہے اس لیے کہ وہاں گیس پیدا کم ہوتی ہے, خرچ وہاں زیادہ ہوتی ہے. آپ نے ایل این جی منگا لی, اچھی بات ہے کہ جو کمی ہے اس کو پوری کریں. جو ایل این جی باہر سے آتی ہے وہ صوبہ سندھ کے جو بزنس مین ہیں, جو کاروباری لوگ ہیں, جو صنعت کار ہیں, ان کو $15 کی ملتی ہے. پنجاب میں, کے پی کے میں, وہاں کی بزنس کمیونٹی کو یہ $9 میں ملتی ہے. اور پہلے یہ 6.5 کی تھی, ہمارے یہاں 15 کی تھی, وہاں 6.5 کی تھی. اب وہ 9 کر دی ہے, یہاں 15 ہے. جو کیبنٹ کا ڈیسیشن تھا, جو میرے علم میں ہے, کاپی ابھی نہیں ہے, میں کسی دکھا دوں آپ کو, اس میں یہ فیصلہ تھا کہ جی ایل این جی کی قیمت $6.5 ہوگی پہلے, اور پھر کہا کہ 9 ہوگی. لیکن جو منسٹری نے نوٹیفیکیشن نکالا, جو آرڈر ایشو کیا, وہ انہوں نے صرف سری نردرن کے لیے ایشو کیا, سری سدرن کے لیے ایشو نہیں کیا. جو سندھ کو گیس فراہم کرنے کا ادارہ ذمہ دار ہے, ایس ایس جی سی ایل, اس کے لیے نوٹیفیکیشن نہیں ہے. یہاں $15 کی ملتی ہے, وہاں 9 کی ملتی ہے. تو یہ ظلم کی انتہا ہے کہ جہاں پر بزنس کمیونٹی کو, جہاں کی انڈسٹری کو ہماری نیشنل گیس ملنی چاہیے, اس لیے کہ صوبہ سندھ پیدا کرتا ہے. نیشنل گیس آپ نہیں دیتے ہو, ایل این جی منگاتے ہو, وہ دیتے ہو, تو کم از کم پنجاب اور سندھ کے بزنس کمیونٹی کے درمیان تو بیلنس رکھیں. آپ جتنے کی ان کو دے رہے ہیں اتنے کی ان کو دیں. آپ یہاں پر آپ $15 دیں گے, وہاں 6 دیں گے, پھر 9 دیں گے. یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے. لیکن اس پر بھی ایم کیو ایم کی آواز نہیں نکلے گی, اس پر بھی کبھی احتجاج نہیں ہوگا, اس پر بھی حکومت چھوڑنے کی دھمکی نہیں دیں گے. اس لیے کہ یہ ان کی سیاست کا ایشو نہیں ہے. ان کا ایشو تو یہ ہے کہ لڑائیں کیسے لوگوں میں خونریزی کیسے پیدا کریں شہر کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عوامی ایشوز ہیں اس پر ہمیں جو ہے وہ بولنا چاہیے. ایم کیو ایم اگر عوام کے ساتھ کھڑی ہے, عوامی ایشوز پر بات کرے, مہنگائی پر احتجاج کرے, گیس کی کمی پر احتجاج کرے, پیٹرول مہنگا ہونے پر احتجاج کرے, ڈالر مہنگا ہونے پر احتجاج کرے, دوائیوں کی قیمتیں بڑھنے پر احتجاج کرے. یہ جو ڈرامے بازی کر کے 200 لوگوں کے مظاہرے ہو رہے ہیں, جو ناکام ترین مظاہرے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ 10 تاریخ کو جو پیپلز پارٹی کا مظاہرہ ہوگا, وہ ہم بتائیں گے کہ مظاہرہ کیا ہوتا ہے. ان کے یہ ناکام جو چھوٹے چھوٹے شوز ہو رہے ہیں, یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ بتا دیں کہ کل ہم نے ایک بریک تھرو دیکھا, وزیر اعلیٰ سندھ گورنر کے پاس چلے گئے اور آرڈیننس اور بلدیاتی بل پر جو ان کے تحفظات کے متعلق بات کی. تو کیا پیچ اپ ہوا ہے, کیا ایسی رکاوٹیں ہوئی ہے باہمی, کیا پیپلز پارٹی پریشر میں آ کر جو ہے وہ گورنر کے پاس گیا ہے؟ دیکھیں, گورنر صاحب کے پاس اسمبلی سے پاس ہونے والے بل کو بھیجنا ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. اگر اسمبلی کا سیشن نہ ہو رہا ہو اور حکومت کوئی آرڈیننس جاری کرے, تو اس حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ آرڈیننس کے لیے گورنر سندھ کو بھیجے. گورنر سندھ کی پھر یہ ایک آئینی اختیار ہے کہ یا تو وہ اس کو منظور کر لیتے ہیں, یا اس پہ اپنے جو بھی اعتراضات ہوتے ہیں وہ لگا کر واپس بھیج دیتے ہیں. تو یہ ان کا اختیار ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر CM صاحب کل ان کے پاس گئے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ عوام کے مفاد میں ہے، اور اگر ان کی سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اچھی بات ہے، نہیں آیا ہوگا تو اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے کہ گورنر صاحب جب دوبارہ بھیجیں تو ہم اس کو منظور کر سکتے ہیں۔ سعید بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے جو اسٹارٹ کیا وہ سے کیا، تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ MQM یہ سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی عوام کے حق میں کیوں نہیں بولتی، وہ سبب نہیں بتایا آپ نے، ذرا کھل کے تو بتائیں بات ذرا۔ دیکھیں بدقسمتی سے ہماری جو اپوزیشن کی جماعتیں یہاں پر ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے جیت کر آنے کی عادی نہیں رہی ہیں، ان کو اسمبلیوں میں آنے کے لیے دوسرے راستے ملتے ہیں، تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام پہ بات نہ کریں اور باقی جو حرکتیں وہ کرتے رہیں۔ اگر تو کسی بھی پولیٹیکل آدمی کو، پولیٹیکل ورکر کو، کسی سیاسی رہنما کو عوام میں جانا ہو، عوام میں رہنا ہو، عوام سے ووٹ لینا ہو تو وہ عوام کی بات کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس دوسرے چور دروازے ہوں اور وہ اسی راستے سے اسمبلی میں آنا چاہتا ہو تو پھر وہ وہی کام کرے گا جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ بزرگ آدمی پہلے بولنے والوں کی تعداد کابینہ میں بہت کم ہے، کیونکہ اردو بولنے والا پیپلز پارٹی کی طرف سے زیادہ بھی نہیں رہا، تو اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ سندھ میں گیس کی صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے، سندھ لکڑی اور پتھر کے زمانے میں جا سکتا ہے۔ MQM بجلی، گیس اور پیٹرول مہنگا ہونے پر